أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ ابراہیم میلادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ توفیق خیر خلافت حضرت خواجہ فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ جب آپ بادشاہ تھے ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو آپ کے کمرے کی چھت سے کوئی نامعلوم شخص آنے کی آواز آتی ہے تو آپ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے کمرے کی چھت کے اوپر جاتے ہیں اور اس نامعلوم شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں چھت پر کیا کر؟ تو نامعلوم شخص جواب دیتا ہے کہ میں چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ اس سے فرماتے ہیں کیا کوئی چھت پر اونٹ ڈھونڈتا ہے؟ اس وقت وہ نامعلوم شخص آپ کو جواب دیتا ہے کہ کیا کوئی ریشم کے بستر پر خدا کو ڈھونڈتا؟ یہ بات آپ کو ایسی اثر انداز کرتی ہے کہ آپ نے تخت و تاج و سلطنت کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو تخت نشین بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ جنگلوں کی طرف نکل اور اپنا شاہی لباس راستے میں کسی مانگنے والوں کو دے دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب آپ کا قیام اشغال میں تھا تو آپ ہر جمعرات کو باہر آتے تھے اور جنگل کی لکڑیاں تلاش کرتے اور اس کا گٹا بناتے اور اس کو لے جا کر بیچتے تھے، اور جو بھی آمدنی اس سے آتی تھی آدھا خیرات کر دیتے تھے اور آدھا اپنے خرچ کے لیے رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بلخ کا شخص آ کر آپ کو کہا کہ آپ نے بادشاہ چھوڑ دی اور یہاں پر یہ کیا کر رہے؟ تو اس وقت آپ کے بازو میں لکڑیوں کا گھٹا رہتا، تو اس وقت آپ اس لکڑیوں کے گھٹے کو ہاتھ مارتے ہی سارے کے سارے سونے کے گھٹا اور وہ لکڑیاں اٹھا کر اس شخص کو دے دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ بلخ کی سلطنت کی نحوست سے آج میری محنت کی روزی چلی گئی۔ اسی طرح آپ کے کئی کرامات مشہور ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے لباس کے پیون لگا تھے اور آپ کا لباس ہمیشہ پیون لگا ہوا رہتا تھا۔ ایک بار اپنے لباس کو سیتے ہوئے دریا کے بازو بیٹھے ہوئے وہ ایک شخص بلخ سے آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بلخ کے بادشاہ یہ کیا زیری اختیار کر لیے؟ اس وقت آپ اپنی سوئی دریا میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری سوئی لے کر، اور ساری مچھلیاں اپنے منہ میں چاندی کی سوئیاں لے کر اوپر آتی ہیں، تو آپ وہی سوئی واپس لے لیتے ہیں جو آپ نے دریا میں ڈالی تھی اور اس شخص سے فرماتے ہیں کیا وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی؟ اس طرح ایک مرتبہ آپ کشتی میں سوار ہو رہے تھے کہ ملاح نے آپ سے یعنی کشتی چلانے والے نے آپ سے پیسے پوچھے تو آپ نے اس میں چند مٹی لی اور اس کی جھولی میں ڈال دی، تو ساری کی ساری مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے غیبی اشارے سے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں پر حضرت خواجہ فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ
एक पहाड़ पर बैठे हुए थे और अपने दोस्तों से कह रहे थे कि अगर अल्लाह के बंदे कहते तो पहाड़ भी चले। तो उसी वक्त पहाड़ हिलने लगा। तो उस वक्त आप पहाड़ से फरमाते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम हिलने लगो। तो उसी वक्त जो जुम्बिश पहाड़ में होती है वो रुक जाती है। एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा कि तुम खुदा के बंदे हो। तो उसी वक्त आप बस अगर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो। और जब होश में आते हैं तो ये आयत पढ़ते हैं कि इसका तर्जुमा ये है कि आसमानों और जमीन में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह का बंदा ना हो। उस शख्स ने पूछा पहले ही जवाब क्यों नहीं दिया। तो आपने फरमाया कि मैं डरता था कि अगर मैं अपने आप को इसका बंदा कहूँ तो मुझसे इसकी बंदगी का अदा नहीं हुआ। अगर ना कहूँ तो काफिर हो जाता हूँ। ये उस शख्स को आपने जवाब दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये मुख्तसर तस्करा था। अगर हमसे कहने में, सुनने में या बोलने में कुछ गलती हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो है हमें माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे बुजुर्गान दीन के अहवाल पर, के अखलाक पर और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।